ہمیں فرمایا گیا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ قرآن نے ہر قسم کی تربیت ہماری فرمائی ہے، وہ فرائض واجبات کی بات ہو، وہ نماز روزے میں جو جتنی بھی معاملات ہیں فرائض میں واجبات میں، ہمارے معاشرتی معاملات جو ہیں ان میں بھی، حتیٰ کہ کھانے پینے کے آداب بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کھانے میں سب سے پہلے یہ ایک اہم گفتگو ہے اصلاحی، جو ہم اپنے یہاں سے سن کے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے۔ حلال میں بڑی برکت ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت ہے، یعنی پیسہ زیادہ ہے، لیکن وہ والی برکت نہیں ہے جو ہم پہلے کچھ دہائیاں اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے تھے کہ ہم ایک جی ہوتے تھے کمانے والے، تو پھر سارا گھر کھاتا تھا، سکون بھی بڑا ہوتا تھا۔ برکت اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ برکت وہ صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں میرے پاس مال زیادہ ہے، پیسہ ہے تو برکت ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی عظیم دولت دی ہے نا تو یہ بھی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت اور سلامتی دی ہے، تندرستی دی ہے، کئی مہینے ہو گئے آپ بیمار نہیں ہوئے، گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ بھی ایک برکت کی علامت ہے۔ ہم دن کو کام پہ جا رہے ہیں، رات کو سکون سے سو رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، ذہن کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے، یہ بھی ایک برکت کی شکل ہے۔ یہ بھی ایک برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد ہماری صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ چل رہی ہے، وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی تربیت حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک برکت ہے۔ غرض ہے کہ برکت کی کئی قسمیں ہیں، کئی باتوں میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی نا، تو فلاں نعمتیں جو میرے پاس ہیں، کسی ایک نعمت کو لے کر بیٹھ نہ جائیے گا۔ اس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں ہے کہ ہم کسی ایک نعمت جو ہمیں ملی نہیں ہے، جو رب ہمیں دینا نہیں چاہتا، وہ ہمارے لیے شاید اچھی نہیں ہے، ایسی نعمت جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ فیصلے کرنے والی ذات تو رب کی ہے نا، وہی بہتر جانتا ہے بندوں کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اس کی مرضی ہے۔ بندے ساری زندگی مانگتے رہیں وہ نہ دے، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے بہتر کیا ہے، دینے والی ذات وہ ہے۔ بہرحال کسی ایک بات کو لے کے نا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس بات پہ نہیں اڑنا چاہیے کہ وہ جی فلانی چیز میرے پاس نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم اگر ایک ایک نعمت گن تو سکتے نہیں، لیکن جو استعمال کر رہے ہیں، رب نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی ایک ایک بات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، بڑی برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آیت مقدسہ میں رب العالمین نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگوں جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، رب فرما رہا ہے جو میں نے رزق دیا ہے اس میں سے جو عمدہ ہے، حلال ہے، وہ اپنے لیے استعمال کرو، اس کو کھاؤ۔ اور کھانے کے آداب کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ کھانے پینے کے آداب اصلاحی بیان ہے، تربیت کرنی ہے ہم نے اپنے گھر والوں کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ باقی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اکثر ہمیں ملتی بھی ہیں، ہم نے بھی اور بھی کافی موضوع پہ بات کی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی یأکل طعامہ فی ستۃ من اصحابہ فجاء اعرابی فأکلہ بلقمتین فقال رسول اللہ اما انہ لو سمى کفاکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داود میں، ابن ماجہ میں، ترمذی شریف میں یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ 3264 نمبر پہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے پہلی جو کھانے کی ہمیں تربیت دی ہے نا، وہ ہے اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا۔ اور اس میں وہ ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک آدمی، دیہاتی آدمی، ایک سادہ آدمی آ گیا، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، بس اس نے 2-4 لقموں میں ہی سارا کھانا ختم کر دیا۔ کھانا زیادہ تھا لیکن اس نے 2-4 لقمے مارے، کھانا ختم ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنی قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کی اصلاح فرمائی، تربیت فرمایا۔ آپ نے فرمائی لوگوں اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا نا، بسم اللہ پڑھ لیتا تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہی کھانا تم سب کے اوپر کافی ہو جانا تھا، کیونکہ اللہ کا نام آ جانا تھا، اللہ کا ذکر آ جانا تھا۔ جو کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں اسی حدیث میں ملتا ہے فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، واضح الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانا شروع کرو نا، تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اور فرمایا فَإِن نَسِيَ أَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، اگر تم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو، جہاں تمہیں یاد آتی ہے وہاں یہ پڑھ لو، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ جو تم پہلے بغیر بسم اللہ کے کھا چکے ہو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اس میں بھی برکت عطا